لالچ بری بلا ہے۔ شہر کے قریب کسی گاؤں میں ایک کتا روزانہ صبح اپنی روزی کی تلاش میں گھر سے نکلتا اور گوشت کی دکان کے باہر پڑی ہوئی ہڈیوں کو جمع کرتا اور گھر لا کر اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر کھاتا۔ ایک مرتبہ کتا بہت بھوکا تھا، باوجود تلاش کے اسے کوئی ہڈی نہ ملی۔ گھومتے گھومتے وہ ایک گوشت کی دکان پر پہنچا جہاں لوگ گوشت خرید رہے تھے۔ قصاب لوگوں کو گوشت بیچ رہا تھا۔ کتا آہستہ آہستہ دکان کی طرف بڑھا اور قصاب سے نظر بچا کر ہڈی اٹھائی اور اپنے گھر کی طرف دوڑ لگائی۔ قصاب نے کتے کی یہ حرکت دیکھی تو کتے کے پیچھے بھاگا۔ اب تو کتا بہت گھبرایا اور تیزی سے دوڑنے لگا، یہاں تک کہ وہ قصاب کی پہنچ سے بہت دور نکل گیا، لیکن وہ بجائے اپنے گھر پہنچنے کے بے خیالی میں نہر کی طرف نکل گیا۔ کتے نے ہڈی منہ میں دبائی ہوئی تھی۔ اس نے نہر میں دیکھا تو اسے اپنا ہی عکس نظر آیا۔ کتا سمجھا کہ پانی میں ایک اور کتا ہے جس کے پاس ہڈی بھی ہے۔ لالچی کتے نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس سے یہ ہڈی چھین لوں تو میرے پاس 2 ہڈیاں ہو جائیں گی۔ اس ارادے سے جیسے ہی اس نے بھونکا تو اس کے منہ سے اپنی ہی ہڈی گر گئی۔ اب اس نے دیکھا تو پانی میں جو موجود کتے کے منہ میں بھی ہڈی تھی وہ بھی نہیں رہی۔ اب اس کی سمجھ میں آیا کہ جسے وہ دوسرا کتا سمجھ رہا ہے حقیقت میں وہ اسی کا عکس تھا، لیکن اب اس کی سمجھ کا کیا فائدہ کیونکہ ہڈی تو پانی میں جا گری۔ لیکن اتنی بات اس کی سمجھ میں آ گئی کہ لالچ بری بلا ہے۔ لالچ کا پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس موجود نعمتیں بھی آپ سے چھین لی جاتی ہیں۔ ہمیں کسی بھی بچے کی گھڑی یا قلم نظر آئے تو اسے للچاتی ہوئی نگاہ سے نہ دیکھیں اور نہ امی ابو سے ضد کریں کہ مجھے بھی وہی چاہیے جو اس کے دوست کے پاس موجود ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے بھی ہم کو قلم یا گھڑی دی ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے ایک روز اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں اس سے بڑھیا نعمت عطا فرمائے گا۔ ہمیں بس چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ کسی بچے اور بچی کو لالچی نہ بنائے، لالچ کی بری عادت سے سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے پاس موجود چیزوں کی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے کہانی ایک غریب کسان اور بادشاہ کی۔ ایک کسان جنگل سے گزر رہا تھا کہ شدید بارش کی وجہ سے پورے جنگل میں بہت کیچڑ تھی۔ جنگل سے گزرتے ہوئے کسان کا گدھا کیچڑ میں پھنس گیا۔ اس نے گدھے کو کیچڑ سے نکالنے کی تنہا بہت کوشش کی، مگر سب رائے گا گیا۔ کسان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کبھی کبھی جب انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہ اپنا غصہ بلا وجہ دوسروں پر نکالتا ہے۔ اسی طرح ساری رات کسان پر پریشانی کے عالم میں سب جاننے والوں کو برا بھلا کہتا رہا۔ اس کی زبان سے نہ دشمن بچا، نہ دوست اور نہ ہی بادشاہ، کیونکہ جنگل بادشاہ کی سلطنت کا حصہ تھا۔ اتفاقاً بادشاہ کا اپنے غلاموں کے ساتھ جنگل سے گزر ہوا۔ سب نے سنا کہ ایک کسان بادشاہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اچانک کسان کی نظر بادشاہ پر پڑی۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ بادشاہ نے سب کچھ سن لیا۔
اب اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اسی وقت غلاموں نے بادشاہ کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ ایک بولا، اے بادشاہ، اس شخص کی گردن تلوار سے اڑا دی جائے کیونکہ اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ دوسرا غلام بولا، اے بادشاہ، اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے کیونکہ اس نے نہ صرف آپ کو برا بھلا کہا بلکہ آپ کے خاندان کی بھی برائی کی ہے۔ بادشاہ نے مجبور کسان کی طرف دیکھا جس کا گدھا پھنسا ہوا تھا۔ بادشاہ کو کسان کی حالت پر رحم آ گیا۔ بادشاہ نے کسان کی نامناسب باتوں کو معاف کر دیا اور اپنے غصے کو بھی پی گیا۔ بادشاہ نے کسان کو انعامات سے نوازا اور ایک سفید گھوڑا بھی انعام میں دیا۔ پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ سچ ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے دینا آسان ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دے۔ کہانی شہزادے علی کی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز ملک میں علی نام کا ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا۔ علی کوئی عام لڑکا نہیں تھا، وہ بہت بہادر اور ذہین لڑکا تھا۔ اس کا سفر اس وقت شروع ہوا جب اسے جادوئی جنگل کے دل میں ایک بڑے پتھر میں ایک جادوئی تلوار ملی۔ ایک صبح تتلیوں کا پیچھا کرتے ہوئے علی نے اندر پھنسی تلوار کے افسانوی پتھر کو ٹھوکر ماری اور اسے ایک خوبصورت تلوار نظر آئی۔ وہاں وہ اسے تلوار کو باہر نکالنے کا خواہش مند بھی ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس تلوار کو کھینچا اور سب کو حیران کرتے ہوئے آسانی سے وہ تلوار باہر آ گئی۔ جس لمحے اس نے تلوار پکڑی، ایک تابناک روشنی نے اسے لپیٹ میں لے لیا اور جنگل کے جانور خوشی منانے لگے۔ اس لڑکے کی خبر جس نے پتھر سے تلوار نکالی تھی پوری مملکت میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ موجودہ بادشاہ ایک عقل مند لیکن عمر رسیدہ حکمران تھا۔ اس نے الہی نشانی کو تسلیم کیا اور علی کو تخت کا صحیح وارث قرار کر دیا۔ اپنی کم سنی کے باوجود علی کی رحم دلی، بہادری اور انصاف کے احساس نے لوگوں کے دل جیت لیے تھے۔ اتھر نامی ایک عقل مند جادوگر کی رہنمائی کے ساتھ علی نے بادشاہ کے طور پر اپنی اہلیت ثابت کرنے کی جستجو کا آغاز کر لیا۔ اپنے وفادار دوستوں کے ساتھ بشمول بہادر احمد اور ہوشیار طلحہ، علی کو بہت سی چیزوں کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے قید شہزادیوں کو بچایا، پہلوؤں کو حل کیا اور جادوئی مخلوق سے اپنی بادشاہی کا دفاع کیا۔ جیسا کہ علی کی مہم جوئی جاری تھی، اس نے قیادت، دوستی اور انصاف پسندی کی اہمیت کے بارے میں اہم سبق سکھائے۔ اس نے ہر اس شخص کو متاثر کیا جس سے وہ ملے، اپنی عظیم کاموں اور اپنے لوگوں کے ساتھ اٹل عزم سے وابستہ رہا۔ آخر کار تلاشوں اور آزمائشوں کے ایک سلسلے کے بعد علی اپنی اہلیت کو ثابت کرنے کے بعد ایک حقیقی بادشاہ کے طور پر اپنی سلطنت میں واپس آیا۔ اس نے حکمت اور مہربانی کے ساتھ حکومت کی اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کی کہ اس کی رعایا امن اور خوشحالی سے رہے۔ اس کا دور حکومت سلطان علی کے سنہری دور کے نام سے مشہور ہوا، اور اس طرح علی کی کہانی وہ لڑکا جس نے پتھر سے تلوار نکالی ایک محبوب کہانی بن گئی۔
جو نسل در نسل منتقل ہوتی رہی۔ اس نے بچوں کو حکمت، رحم دلی اور اس یقین کی قدریں سکھائیں کہ کوئی بھی شخص خواہ اس کا پس منظر کچھ بھی ہو، اگر وہ خالص دل اور عظیم مقصد رکھتا ہو تو وہ عظمت حاصل کر سکتا ہے۔